پیارے دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہم کو سب کو خوش رکھے، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازے۔ آج 6 رجب ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، تو آج میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی بہت جو میں نے پڑھا اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 9 جمادی الثانی میں پیدا ہوئے، ہجری 522۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ آپ کی والدہ مانور بی بی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک خاتون تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو مجھے بہت اچھے خواب نظر آنے لگے، گھر میں خیر و برکت ہونے لگی، حتیٰ کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن گئے۔ معین الدین کی ولادت کے ساتھ ہی سارا گھر انوار الہی سے روشن ہو گیا۔ آپ حسنی حسینی سید اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کا نام معین الدین رکھا اور پیار سے آپ کو احسن کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ چونکہ بچپن ہی سے غریبوں اور حاجت مندوں کو نوازتے تھے، اس لیے غریب نواز کے لقب سے مشہور ہو گئے، اور یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ آج لوگ آپ کا اصل نام کم جانتے ہیں، آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے زیادہ پکارتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر نیشا پور کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، تفسیر قرآن، علم حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ مختصر عرصے میں کافی علوم و فنون پر دسترس حاصل کی۔ آپ کی عمر 15 برس تھی کہ والد صاحب انتقال کر گئے۔ جب آپ 17 برس کے ہوئے تھے والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ آپ کو ترکے میں ایک باغ اور پن چکی ملی تھی، اس کے ذریعے آپ گزر بسر کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 برس کی ہوئی تو ایک دن ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے ان کی بڑی تعظیم کی، اس سے وہ بزرگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کھلی اپنے منہ میں چبا کر خواجہ صاحب کو دی۔ جیسے خواجہ صاحب نے اس کو تناول کیا، ان کے دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ آپ نے باغ اور پن چکی بیچ دی اور ساری رقم راہ خدا میں دے دی، اور دنیاوی چیزوں سے منہ موڑ کر اللہ کے بھروسے سے مزید علم حاصل کرنے گھر سے نکل پڑے۔ بخارا سمرقند پہنچے جو علم و ادب کے مرکز تھے۔ یہاں کے استادوں سے آپ نے استفادہ کیا اور یوں آپ کے ظاہری علوم کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد باطنی علوم کے حصول اور باطن کے لیے مغرب کا سفر اختیار کیا۔ مختلف مقدس مقامات اور روحانیت کے مرکزی بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہو کر ان سے فیض حاصل کیا۔ جب آپ اردن پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے مرید ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو اپنے مرشد کی دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالمین نظر آنے لگے۔ تکمیل کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت و اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے مکے میں حاضر ہوئے، وہاں سے مدینے گئے اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند کی ولایت عطا فرمائی اور ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کا حکم فرمایا۔ آپ ہند کی طرف چلے، راستے میں بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفیض اور پھر ملتان کے راستے لاہور پہنچے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلا کشی کی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہاں فیض یاب ہو کر براہ راست دہلی اجمیر پہنچے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے 40 عقیدت مند تھے، جن کی صدائیں توجہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اجمیر کے در و دیوار بھی وجد آنے لگے۔ آپ اور آپ کے رفقان قرآن کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کا خاتمہ کیا۔ اس نور سے نہ صرف اجمیر بلکہ پورا ہندوستان منور ہو گیا۔ آپ نے اپنے عمل اور حسن اخلاق سے لوگوں کو تسخیر کیا، لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا۔ یہاں کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو جب اپنا اقتدار جاتا نظر آنے لگا تو اس نے جے پال جوگی کو، جو ایک بڑا جادوگر تھا، آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر خواجہ صاحب کی کرامت کے سامنے وہ ناکام ہو گیا اور جوگی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب خواجہ صاحب نے شہاب الدین غوری کو اجمیر پر حملے کا حکم دیا
وہ بڑی فوج لے کر پرتھوی راج کے مقابل آیا، مگر خواجہ صاحب کی دعا کے طفیل شہاب الدین گوری نے شکست دے کر نہ صرف اجمیر بلکہ دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ غرض خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیض سے ہندوستان میں اسلام کی خوب تبلیغ کی۔ آپ نے بے شمار غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ ہی کی نگاہ فیض نے کسی کو قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو فرید الدین گنج شکر اور کسی کو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اور کسی کو چراغ دہلوی بنا دیا۔ یہ خواجہ صاحب کی روشن کی ہوئی شمع ہیں جنہوں نے ظلم کی اندھیروں کو رات کے دن کے اجالے میں بدل دیا۔ خواجہ صاحب نے ادھیڑ عمری میں 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی کے وقت آپ کی عمر 56 برس جبکہ دوسری شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 80 برس کے قریب تھی۔ ان سے آپ کی اولاد کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی رات بھی آ گئی۔ 6 رجب پیر کے دن خواجہ صاحب نے نماز عشاء کے بعد اپنا حجرہ عقیدت مندوں سے خالی کروا کر اندر سے بند کر لیا۔ کسی کو بھی اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سب لوگ باہر بیٹھے تھے۔ رات بھر خواجہ صاحب کی صدا آتی رہی جو رات کے آخری حصے میں بند ہو گئی۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا اور دروازہ نہ کھلا تو خدام نے دروازہ کو توڑا اور اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ خواجہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر 97 برس تھی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس حجرے میں آپ کا انتقال کیا وہیں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار اجمیر میں زیارت گاہ اور خاص عام ہے۔ یہ کچھ واقعات جو میں نے بک سے ریفرنس بک راہ سلوک میاں مشتاق احمد صاحب کی سے آپ کو میں کچھ سنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں، اپنے دوستوں کی صحبت عطا فرمائے، ہم سب کو بھی بزرگان دین سے محبت عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور بزرگ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو شیئر ضرور کیجیے گا۔